بدھ کے دن الحمدللہ رب العالمین کا خاص وظیفہ۔ خدا کی قسم 1 گھنٹے میں دولت ملے گی، نہیں یقین تو آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بدھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ، خدا کی قسم 1 گھنٹے میں دولت ملے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے حالات بدلیں، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ آنا شروع ہو جائے، تو بدھ کے دن یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے رزق کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں اور رزق میں برکت اور وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کا وظیفہ ہے، جو کہ بہت ہی آسان، بہت بابرکت اور فضیلت والی سورت ہے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ اس سورت کے بے شمار فضائل ہیں۔ یہ سورت پڑھنے سے آپ کے رزق کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور آج کا وظیفہ ایک نہایت خاص اور ازمودہ وظیفہ ہے۔ سورہ فاتحہ بہت عظیم اہمیت اور فضیلت والی سورت ہے۔ اس سورت کے بہت سے فضائل ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، چنانچہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز صحیح ہو ہی نہیں سکتی، جیسا کہ سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس صورت میں سورہ فاتحہ کے واجب ہونے کا بیان ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، چنانچہ سورہ فاتحہ کا متبادل کوئی نہیں ہے سوائے ایسے شخص کے لیے جسے سورہ فاتحہ نہیں آتی۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی افضل ترین صورت ہے، چنانچہ امام ترمذی نے حدیث نمبر 2875 کے تحت ایک روایت ذکر کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایسی عظیم صورت سکھاؤں کہ اس جیسی صورت تورات، انجیل اور زبور سمیت قرآن مجید میں بھی نازل نہیں ہوئی۔ تو ابی بن کعب نے کہا، جی ہاں اللہ کے رسول، مجھے سکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نماز میں کیسے قرات کرتے ہو؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ سورہ فاتحہ ہی یعنی بار بار پڑھنی جانے والی صورت ہے۔ یہ صورت بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات ہیں۔ اس صورت میں اسی صورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ، یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیات جو کہ بار بار پڑھی جانے والی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری میں ابو سعید المعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، تمہاری مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے تمہیں قرآن کریم کی عجیب ترین صورت ضرور سکھلاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر جب مسجد سے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ضرور سکھلاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عظیم صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، اور یہی صورت سبع المثانی بھی ہے، اور مجھے دیا گیا قرآن عظیم بھی ہے۔ جیسا کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، سورہ فاتحہ میں قلبی شفا بڑے ہی کامل انداز میں موجود ہے، کیونکہ قلبی بیماریوں کا دار و مدار 2 بنیادوں پر ہوتا ہے، علم فاسد ہو، ارادہ فاسد ہو۔ ان دونوں بنیادوں پر 2 مہلک نتیجے برآمد ہوتے ہیں، گمراہی اور غضب۔ چنانچہ گمراہی فاسد علم کا نتیجہ ہوتی ہے، جبکہ غضب فاسد ارادے کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہی دونوں بیماریاں تمام قلبی بیماریوں کا نچوڑ ہیں۔ اب صراط مستقیم کامل جانا گمراہی کی بیماری سے شفا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنا ہر بندے پر بہت ضروری ہے، اور ہر بندے پر سب سے بڑا فریضہ ہے۔ یہ فریضہ اللہ تعالیٰ نے ہر دن اور رات کی سب نمازوں میں فرض قرار دیا ہے، کیونکہ انسان کو ہدایت کے ہر معاملے میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ نیز یہ ایسی دعا ہے کہ اس دعا کا کوئی اور متبادل بھی نہیں۔
نیز آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو علمی عملی ماحول اور معرفت ہر اعتبار سے علمی جامع پہنانے سے قلبی اور ارادی خرابیوں سے نجات ملتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ صحیح بخاری میں ابو متوکل ناجی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ کرام عرب کے کسی قبیلے کے قریب سے گزرے اور سورہ فاتحہ کے ذریعے دم کرنے کی مکمل روایت بیان کی۔ پھر کہا، اس حدیث میں آیا ہے کہ بچھو کے کاٹے ہوئے مریض کو سورہ فاتحہ شفا ملی اور دوا کی ضرورت ہی نہ رہی، بلکہ سورہ فاتحہ کا اثر وہاں بھی ہوا جہاں کوئی دوا اثر نہیں کر رہی تھی۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ جس شخص کو دم کیا گیا تھا وہ دم کے قابل نہیں تھا، یا تو اس لیے کہ وہ قبیلہ ہی مسلمان نہیں تھا، یا پھر اس لیے کہ وہ قبیلے والے کنجوس اور بخیل تھے۔ تو اگر دم کے قابل شخص کو دم کیا جائے تو پھر کتنے ہی خوب نتائج برآمد ہوں گے۔ سورہ فاتحہ میں بہترین دعائیں ہیں، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، میں نے سب سے زیادہ مفید دعا کے بارے میں غور و فکر کیا تو وہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بننے والے اعمال کی توفیق کی صورت میں نظر آئی۔ پھر جب مزید غور کیا تو یہ دعا سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہمہ قسم کی مدد طلب کرتے ہیں کی صورت میں نظر آئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں دنیا و آخرت کی ہر قسم کی خیر اور سعادت موجود ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، اگر لفظ اللہ زبان سے اس حال میں ادا کیا جائے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ نہ ہو، تب لفظ اللہ اسم اعظم ہے۔ لفظ اللہ تو ایسا بابرکت نام ہے کہ آخر خدا نخواستہ غفلت کے ساتھ لیا جائے تب بھی برکت سے خالی نہیں، پھر عظمت کے ساتھ لینے کی کیا فضیلت ہوگی۔ اللہ کے نام جو بھی حفظ کر کے دہرائے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ناموں کو یاد کرنے، سمجھنے اور ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال و اذکار کو پسند کرتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اعمال میں اس عمل کو پسند کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پکار کر اس سے مدد طلب کی جائے۔ ناظرین، آج تک آپ کو جتنے بھی وظائف بتائے جاتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان میں آپ کو وظیفہ کی تعداد اتنی بتائی جاتی ہے، یعنی 3، 7، 21 وغیرہ۔ یہی طاق اعداد ہوتے ہیں جن میں وظیفہ پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ بلا شبہ اللہ کی عبادت و معرفت کا جذبہ انسانی فطرت اور طبیعت کا خاصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا بھر کے انسان اپنے خالق و مالک سے مانگتے ہیں، اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہی نہیں بلکہ جو ان ناموں کو یاد کرنے، سمجھنے اور ان پر ایمان لانے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک تعارفی علامت ہے جس کی اہمیت فطری بھی ہے اور معاشرتی بھی۔ ناموں کی اہمیت و افادیت سے کسی مذہب و ملت کو انکار نہیں۔ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر انہیں اسماء حسنہ میں سے کسی اسم مبارک کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو اسے ان ناموں سے پکارا کرو، اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے انحراف کرتے ہیں۔ عن قریب انہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ دوستو، یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ کو اس وظیفے کے لیے گھنٹوں نہیں بیٹھنا، منٹوں کے لیے بھی نہیں بیٹھنا، 30 سیکنڈ کا وقت نکال لینا ہے اور 30 سیکنڈ کے اندر میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ زندگی بھر جولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے۔ ناظرین، آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ، وہ مجرب تسبیح بتانے جا رہا ہوں جسے کرنے سے آپ کے رزق اور مال و دولت کے تمام اسباب حل ہو جائیں گے۔ آپ لوگ جلدی مایوس ہو جاتے ہو، بلکہ مایوسی مت کرنا۔ بدھ کے دن چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے۔ اگر آپ قرضوں میں ڈوب چکے ہو تو قرضوں کو فوراً ادا کرنے کے لیے آپ لوگ چلتے پھرتے کسی بھی وقت بدھ والے دن اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ ساری زندگی جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے کہ آپ نے کوئی وظیفہ بتایا تھا اور آپ نے واقعی ہی مجرب وظیفہ بتایا تھا۔ صرف ایک بدھ کو پڑھ لو، ساری زندگی اگر آپ لوگ پریشانیوں میں ہو، غربت میں ہو، فاقوں میں ہو، مفلسی میں ہو، گھر میں آپ کے جھگڑے ہیں، زندگی آپ کی گزر گئی،
لیکن آپ نے پیسوں کا منہ نہیں دیکھا۔ کچھ پیسے آپ کے پاس معمولی سے آتے ہیں تو وہ آدھے مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، پیسوں کی تنگی ہے۔ سب مسائل کی جڑ پیسہ ہے۔ سارے مسائل جو آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں ہیں، وہ پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر ہماری زندگی میں پیسہ نہ ہو، رزق نہ ہو، دولت نہ ہو تو ہماری زندگی ادھوری ہے۔ آج کل کے دور میں پیسے کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں ہم جائیں گے ہمیں صرف اور صرف پیسے چاہیے۔ تو آج کا وظیفہ میں اپنے بہن بھائیوں کو بتانے لگا ہوں۔ اس عمل کو آپ بدھ کے دن پڑھ سکتے ہیں۔ ویڈیو ایک مرتبہ مکمل دیکھنا، کیونکہ ویڈیو آپ مکمل دیکھو گے نہیں، سمجھو گے نہیں، وظیفہ کو وظیفہ کو پڑھو گے نہیں، کیسے آپ لوگ اللہ کا نام پڑھو، قرآنی آیات پڑھو، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو۔ بظاہر میں نے کئی لوگوں کو وظائف بتائے ہوں گے، اور میرے پاس کئی لوگوں کے وظائف پڑھتے ہی ایسے جواب آتے ہیں، خوشخبریاں آ جاتی ہیں، ہمارا فلاں کام بن گئی، ہماری فلاں حاجت پوری ہو گئی، ہماری مرادیں پوری ہو گئی، ہمارا قرضہ تھا وہ اتر گیا، ہمیں ذاتی مکان مل گیا۔ کئی لوگوں کو فوری طور پر اثر کر جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی ایسی بندشیں ہوتی ہیں، ایسے ان کے مسائل اور آزمائش ہوتی ہے ان پہ کہ ان کو کئی مرتبہ وظائف پڑھنے پڑتے ہیں، تب جا کر اثر کرتا ہے۔ یہ میں نے خود دیکھا ہے، کچھ لوگوں کو ایک وظیفہ پڑھا فوراً اثر ہو گیا، اور کچھ لوگوں کو کبھی چند مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اور آج کا وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ میں نے جس کسی کو بتایا، اس میں 90% لوگوں کو فائدہ ہوا۔ آج آپ کو وہ خاص وظیفہ بتانے لگوں، یہ سمجھ لیں آپ کو اپنے سینے کا راز بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ کی غریبی امیری میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، آپ کی حاجتیں فوری طور پر پوری نہ ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو جو مراد ہوگی، جو حاجت ہوگی، فوری طور پر وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور بڑی سے بڑی آپ کی مشکلات ہوں گی، جو بھی پریشانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے حکم سے اس وظیفے کو بدھ کے دن آپ کو پڑھنا ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا لیا ہوگا کہ بدھ کے دن کا یہ وظیفہ ہے۔ آپ لوگ چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، یا آپ لوگ فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لو۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ اگر نماز کے بعد بھول جاؤ، نہ پڑھ سکو تو بدھ والے دن چلتے پھرتے گھر میں ہو تو پڑھ لو، دکان میں ہو تو پڑھ لو، آفس میں ہو یا جاب پر، سکول میں، یونیورسٹی میں ہو، مسجد میں، مدرسے میں ہو، جہاں کہیں موجود ہو، میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اس وظیفے کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو میرے بہن بھائی بالکل ان پڑھ ہیں، بالکل جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ میرے ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ یہ اتنا آسان وظیفہ ہے اور اتنا مختصر سا وظیفہ ہے۔ آپ کو بتانے لگا ہوں، جب آپ لوگ اس عمل کو کرنے لگیں گے، آپ کے بمشکل 30 سیکنڈ لگیں گے۔ 30 سیکنڈ میں انشاءاللہ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سکون سے اور اطمینان سے بیٹھ جانا۔ 30 سیکنڈ کا وظیفہ ہے، بھلے آپ 1 منٹ لگ جائے، لیکن آپ 1 منٹ کے لیے الگ ہو جاؤ، سکون سے بیٹھ جاؤ، جلد بازی نہیں کرنی۔ آپ کو ایک دم سے کام کرتے ہوئے جلد بازی میں آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ جب وظیفہ ہی اتنا چھوٹا اور آسان سا ہے تو 30 سیکنڈ تو معمولی سی بات ہے، ہر بندہ اتنا وقت نکال سکتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اس کے بعد فوراً اسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ کو پڑھنا ہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، جزا کے دن کا مالک۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے، جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا و درخواست کا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میں میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے تو میری تعریف و ثنا بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے آخر تک تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور زبور میں، اور نہ ہی خود قرآن پاک میں کوئی دوسری سورت اس کی مثل ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس طرح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اب آپ کو کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ کو 2 وظائف ملا کے پڑھنے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تو تسبیح پہ پڑھ لیں، نہیں تو ہاتھوں کی انگلی پہ پڑھ لیں۔ یا اللہ یا حفیظ، ان دونوں وظائف کو آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ صرف 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب 3 مرتبہ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لو، اس کے بعد دوسرا اور آخری وظیفہ کون سا پڑھنا ہے؟ یا حی یا قیوم، آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو بھی آپ لوگ یہ دونوں نام ملا کے پڑھیں گے، لیکن آپ نے یہ وظیفہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو پہلے پڑھا تھا، جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور اس کے بعد درود پاک جب پڑھ لیں تو اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر پھیر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور آخر میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، دونوں یہ عمل کر لیں، اور آخر میں اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں ختم کر دیں گے۔ دوستوں، میں وظیفے کی ترتیب آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں اور سمجھا بھی دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ 3 بار پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا اللہ یا حفیظ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا حی یا قیوم 7 بار پڑھ کر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا، تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے وظیفے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔